बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स और मालूमात हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का आज 14वां रोज़ है। रूसी फ़ौजें यूक्रेन के कैपिटल दारुल हुकूमत कीव पर चढ़ाई किए हुए हैं। इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ रही हैं कि रूसी फ़ौज ने सैकड़ों जंगी टैंकों का काफिला कैपिटल कीव की तरफ रवाना कर दिए हैं, जो किसी भी वक्त कैपिटल कीव पर कब्जा कर सकता है। यूक्रेन की हुकूमत और यूक्रेन की फ़ौज और मीडिया दावा ज़रूर कर रहे हैं कि हमने रूसी फ़ौज को भारी नुकसान पहुँचाया है, लेकिन यह भारी नुकसान भी रूस की पेशकदमी को रोक नहीं पा रहा है। नाज़रीन, रूस दावा यह करता है कि यूक्रेन हमारे खिलाफ झूठी खबरें फैला रहा है। मगरबी मीडिया भी हमारे खिलाफ झूठ मीडिया के ज़रिए से आम कर रहा है, लेकिन सच ये है कि रूस का नुकसान जितना बताया जा रहा है उतना नहीं हुआ है, रूस को कामयाबी मिल रही है। नाज़रीन, अब यूक्रेन की हुकूमत की जानिब से एक और बड़ा दावा ये किया जा रहा है कि यूक्रेन के अंदर रूस ने चेचनिया के मुजाहिदीन के बाद एक और गुरेला जंगजू फोर्स भेज दी है, जो यूक्रेन के अंदर यूक्रेनी फ़ौज पर और इसी तरह से शहरियों पर जुल्म ढा रही है। यूक्रेन ने इल्ज़ाम आयद किए हैं कि वैगनर नामी जो किराए की कातिल तंजीम है या प्राइवेट कंपनी है, जिसके जंगजू इससे पहले शाम के अंदर, लीबिया के अंदर भी रूसी फ़ौज के लिए और रूसी हुकूमत के लिए लड़ते रहे हैं, ये जो वैगनर या फागनर नामी किराए की तंजीम है, इसके 12,000 के करीब जंगजू रूस ने मैदान में उतार दिए हैं, जो यूक्रेन के अंदर रूसी फ़ौज के लिए लड़ रहे हैं और यूक्रेन की फ़ौज पर, यूक्रेन के शहरियों पर जुल्म कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम यूक्रेन ने लगाया है। नाज़रीन, इससे पहले चेचनिया के 20 से 30 हज़ार जंगजुओं को यूक्रेन ने यूक्रेन के अंदर उतारने का दावा यूक्रेन की हुकूमत ने कर रखा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि चेचनिया के जो मुसलमान कमांडर हैं रमज़ान कदिरोव वो रूस के शाना बशाना लड़ रहे हैं, जिस पर अरब दुनिया के मुसलमान मुफक्किरीन भी सख्त तनकीद कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, शाम से और इराक से और अरब मुल्कों से भी किराए के कातिलों को, जंगजुओं को भर्ती करने की इतलात मौसूल हो रही हैं कि रूस अरब दुनिया से यानी शाम से और दीगर जगहों से, अफ्रीका वगैरह से भी किराए के जंगजुओं को लड़ने के लिए यूक्रेन मंगवा रहा है। इसके मुकाबले में नाज़रीन, अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन भी दुनिया भर से हज़ारों जंगजुओं को यूक्रेन पहुंचने का दावा कर चुका है। 52 मुल्कों से हज़ारों जंगजू यूक्रेन की मदद के लिए लड़ने आए हैं, यूक्रेन की हुकूमत ये दावा करती है। इसी तरह से 5 से 10 हज़ार यहूदी भी इसराइल के वो यूक्रेन की मदद के लिए लड़ने के लिए पहुंचे हैं, ये भी दावा यूक्रेन का है। साथ साथ पड़ोसी जो यूरोपीय मालिक हैं वहाँ से भी सलीबी ईसाई आए हैं, ये भी उनका दावा है। और इसके अलावा 70,000 के लगभग वो यूक्रेनी शहरी जो बैरून ममालिक के अंदर काम के लिए गए हुए थे, नौकरियां कर रहे थे, वो भी अपने वतन के दिफा के लिए लड़ने आए हैं। तो ये दावे सामने आ रहे हैं यूक्रेन की जानिब से, जिसे रूस नफ़ी करता है, तरदीद करता है। तो बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त दोनों तरफ से जंग जारी है और इस जंग के अंदर भारी नुकसान दोनों तरफ के फरीक उठा रहे हैं, और इस जंग की वजह से अब तक 20 से 25 लाख से ज़ायद जो यूक्रेनी शहरी हैं वो अपना मुल्क छोड़कर पड़ोसी मुल्कों के अंदर पनाह लेने पर मजबूर हो चुके हैं। जंग को रुकवाने के लिए तुर्की सबसे पेश कदमी कर रहा है, तुर्की सबसे बाजी लिए हुए है। तुर्की के सदर तैयब उर्दवान ने आज जो अपनी आक पार्टी है उससे खिताब के दौरान कहा है कि तुर्की किसी भी जगह पर जंग की मुखालफत करता है। तुर्की किसी भी मुल्क की सलामती पर हमला करने वाले जारे की भी मुखालफत करता है। किसी भी मुल्क के किसी भी हिस्से पर कब्जे की भी तुर्की नफ़ी करता है, मुखालफत करता है। सदर तैयब उर्दवान ने आज तुर्की के अंदर खिताब करते हुए कहा है कि रूस और यूक्रेन की जंग पर तुर्की की नज़रें हैं। तुर्की कोशा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मुज़ाकरात के ज़रिए से बेहतर हो जाएं, दोनों मुल्कों की जो जंग है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि इससे लाखों लोग हिजरत पर मजबूर हो रहे हैं। उर्दगान ने कहा कि जनूबी अंतालिया के अंदर कल 10 मार्च को एक इंतहाई अहम मुलाकात होने जा रही है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव और यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान, जिससे नताइज की तवक्को है कि जंग बंदी के लिए कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। उर्दगान ने कहा कि तुर्की के दरवाजे
ہر مظلوم کے لیے کھلے ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، وہ ترکی آ سکتا ہے، ترکی اسے ضرور پناہ دے گا۔ اردگان نے کہا کہ نیٹو اور یورپ اور امریکہ کی جانب سے روس کے خلاف جو پابندیاں ہیں، اس سے روس کے وہ لوگ متاثر ہوں گے جو طلبہ ہیں، وہ عام شہری متاثر ہوں گے جو روس کے اندر رہ رہے ہیں، لہٰذا اس طرح کی پابندیاں روس کے خلاف لگانے سے کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکے گا۔ ناظرین کرام، دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ترکی دونوں طرف سے کھیل رہا ہے، یعنی ترکی اس جنگ کے اندر روس کے حق میں بھی ہے، اور اسی طرح سے اس جنگ کے اندر ترکی نیٹو اور امریکہ اور یورپ وغیرہ کو بھی ناراض نہیں کر رہا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہ بات ماننی پڑے گی کہ ترکی اس جنگ کو رکوانے کے لیے کوشاں ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک بڑی وجہ ترکی کے یوکرین کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں ان کا متاثر ہونا، اور ترکی کے اندر جو یوکرین کے ساتھ تجارت ہے، اور تجارت کی وجہ سے جو اربوں ڈالر کا سالانہ خسارہ ہے، یقیناً یہ بھی ترکی کے لیے ایک افسردگی کا باعث ہے۔ ناظرین کرام، رپورٹس میں بتایا جاتا ہے کہ سالانہ ترکی 24 ارب ڈالر کا ریونیو اکٹھا کرتا ہے سیاحت سے، اور جو سیاحت کے لیے آنے والے سب سے زیادہ سیاح ہیں ترکی کے اندر، گزشتہ سال کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق وہ روسی شہری تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جب روس اور یوکرین کے درمیان جنگ ہے، روسی جہازوں پر پابندیاں ہیں، تو کس طرح سے سیاح ترکی کا وزٹ کریں گے، جس سے یقیناً ترکی کی اکانومی کو کافی دھچکا لگا ہے۔ اسی طرح سے تیسرا بڑا ملک ہے یوکرین، جہاں کے شہری سب سے زیادہ ترکی کا وزٹ کر چکے ہیں بطور سیاحت کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے جنگ کی وجہ سے اب وہ کیسے وزٹ کریں گے ترکی کا، تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ اور اسی طرح سے نیٹو اور یورپ کے بھی کئی ممالک سے تعلق رکھنے والے شہری بھی وہ ترکی آتے ہیں، تو جنگ کی وجہ سے ترکی معاشی طور پر کافی مسائل کا سامنا کرے گا۔ اس وجہ سے بھی اردگان یہ جنگ رکوانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، جو ایک اور بڑا خطرہ ہے ترکی کے لیے کہ اگر یوکرین پر قبضہ ہو جاتا ہے روس کا، تو روس آگے بڑھے گا، جارجیا پر قبضہ کر لے گا، اور اس کے علاوہ ملدووا اور دیگر جو ریاستیں ہیں، جو ممالک ہیں جو ترکی اور یوکرین کی سرحدوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان پر قبضہ کرے گا، اور پھر ایک نہ ایک دن ترکی کے خلاف بھی روس حملہ کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں، وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے ترکی وہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کو رکوانے کے لیے کوشاں ہیں۔ تو بہرحال ناظرین کرام، روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کے حوالے سے کل جمعرات کو ترکی کے اندر ایک انتہائی اہم میٹنگ شیڈول ہے، جس میں روسی وزیر خارجہ، ترک وزیر خارجہ اور یوکرینی وزیر خارجہ آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت کریں گے۔ توقع یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس ملاقات کے بعد کوئی نہ کوئی نتیجہ، کوئی نہ کوئی ایسے لائحہ عمل سامنے آ جائے گا جس سے جنگ بندی ہو اور اس سے نقصانات کم سے کم ہوں۔ ناظرین کرام، جو ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جو روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے ہے، وہ روس کے خلاف مالیاتی پابندیاں ہیں، جس کی وجہ سے روس کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عالمی تنظیم ہے جو مختلف ممالک کی معاشی جو مسائل ہیں ان کو دیکھتی ہے اور ان کی ریٹنگ مرتب کرتی ہے، فچ اس کا نام ہے۔ فچ کی جانب سے روس کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس جلد دیوالیہ ہو جائے گا۔ روس پر جس طرح کی مالیاتی پابندیاں لگی ہیں، اس سے روس پر قرضوں کا دباؤ آئے گا، اور روس مختلف ملکوں کے ساتھ معاشی طور پر معاملات یا تجارتی معاملات نہیں رکھ سکے گا، جس سے روس دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ روس کی کمپنیاں مختلف ملکوں کے ساتھ معاملات نہیں کر سکتی ہیں، تجارت نہیں کر سکتی ہیں، اس سے روس کو کافی نقصان پہنچے گا، یہ فچ کی جانب سے رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، ایک اور خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ نیٹو کے ذریعے سے پولینڈ نے مطالبہ کیا ہے کہ نیٹو ممالک مدد کریں کہ یوکرین کو جنگی جہاز فراہم کیے جائیں۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، پولینڈ نے امریکہ سے بھی مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپنے MiG-29 جنگی جہاز وہ یوکرین کی مدد کے لیے دینا چاہتے ہیں، جو امریکی جنگی جو فوجی اڈا ہے اس کے ذریعے سے یوکرین جا سکتے ہیں۔ لیکن امریکہ اور نیٹو نے کہا ہے، جرمنی کی جو اس وقت جو چانسلر ہیں ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہم کبھی بھی غلطی مول نہیں لیں گے کہ اپنے جنگی جہازوں کو یا کسی بھی یورپی یا نیٹو ملک کے جنگی جہازوں کو یوکرین کے اندر بھیجیں، کیونکہ اس سے براہ راست روس اور یورپ کے درمیان، نیٹو کے درمیان جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، جرمن چانسلر نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کا روس سے پیٹرول یا تیل کا نہ خریدنا، اس سے بھی مسائل مزید بڑھیں گے، لہٰذا ہم اس طرح کے اقدامات کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ گویا ناظرین کرام، یوکرین کی مدد کے لیے نیٹو اور امریکہ اتنی جرت بھی نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ اپنے جنگی جہاز یوکرین کی مدد کے لیے بھیجیں۔ اسلحہ بھیجنے کا دعویٰ ضرور ہے، لیکن عملاً اس پر عمل کوئی ہمیں نظر نہیں آیا ہے۔ اور اسی طرح سے ناظرین کرام،
یہ بھی جرت نہیں ہے کہ یوکرین کے حق میں کم از کم وہ یورپ سے کچھ عرصے کے لیے پیٹرول اور گیس کی خریداری ہی معطل کر دیں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے آج مغرب کو، یورپ کو لان تان کا سامنا ہے۔ آج مغرب اور امریکہ کو دھوکے باز اور بے وفائی کرنے والے اتحاد کے طور پر تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اور ناظرین کرام، روس اور یوکرین کے حوالے سے جو جنگ ہے، اس کے خلاف پوری دنیا کے اندر مظاہرے ہیں، یہاں تک کہ روس کے اندر بھی مظاہرے ہیں۔ اب تک 5000 کے قریب روسی شہری گرفتار ہوئے ہیں جو نو وار کا نعرہ لگا رہے ہیں کہ جنگ ہمیں نہیں چاہیے، اس سے حالات مزید بگڑتے ہیں، خراب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین کرام، روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں، احتجاج ہو رہا ہے اور اس جنگ کو رکوانے کے لیے کوششیں ہیں، لیکن اب یہ وقت بتائے گا کہ کیا روس اپنے مفادات یا اپنے منصوبے یا مشن پورے ہونے سے پہلے یہ جنگ روک سکتا ہے یا نہیں۔ جو ہمارا تجزیہ ہے کہ روس جب تک یوکرین کے کیپٹل کیف پر قبضہ نہیں کرے گا تب تک وہ اس جنگ کو روکنے والا نہیں ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے ہمارے پاس مزید اپڈیٹس اور خبریں بھی ہیں، وہ آپ کو اگلی ویڈیوز کے اندر بتائیں گے، اس لیے آپ ہمارے اس چینل غلام نبی دنیا میرے آگے کے ساتھ اور دوسرا یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ ویڈیو ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگ معلومات اور حقائق حاصل کر سکیں، اور اسی طرح سے اپنی رائے ضرور دیا کریں، واٹس ایپ کے ذریعے سے، کامنٹ کے ذریعے سے۔ ہماری ویب سائٹ دنیا میرے آگے .com ہے، اسے بھی لازمی وزٹ کریں، وہاں پر بھی آپ کو تازہ ترین خبریں دیکھنے کو ملیں گی۔ اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔